فراز چیمہ صحیح سلامت اپنے گھر سے گئے تھے، لیکن اب وہ ویل چیئر پر ہیں. کیا تحریک انصاف ان کے لیے آواز بلند کر رہی ہے؟ ان کو سینیٹر کے لیے جو ہے وہ منتخب نہیں کیا. وہ باہر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے زلفی بخاری، پہلے دن سے یہاں سے غائب تھے. ان کو جو ہے وہ ان کے کاغذات بھی ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، اور ان کو جو ہے کسی نے نہیں پوچھا. کیا وجہ ہے؟ اعجاز چودھری بھی ہیں بیچارے. اعجاز صاحب تو پہلے سے ہی سینیٹر تھے، لیکن انشاءاللہ ان کو واپس زندہ پہلے آنے دیں. ان کو ایم این اے بننے میں، سینیٹر بننے میں، ایس اے پی ایم، ایس اے سی ایم، ان کو جو پوزیشن چاہیے گورنر بننے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، پرووائڈیڈ زندہ صحت کے ساتھ آئیں، کیسز سے بری ہوں. سب جیلز میں ہمیں ان کو نہیں چاہیے. اور تیسرا، انشاءاللہ یہ جو فارم 47 والی جھوٹے ریورس ہوں گے اور اصلی فارم 45 والے لوگ آئیں گے، آپ دیکھ لیں گے سب کچھ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. یہ سب کچھ چھوڑ دیا گیا ہے. ان کے ساتھ کیا ایسی دشمنی ہے کہ وہ عمر کے بیچارے ابھی ساتھ تک اندر ہیں؟ ہاں جی. نہیں، عمر تو جی ہمارا ایک بہادر شیر ہے. عمر ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا دوست بھی ہے. میں نے بہت پہلے عمر سے ایک دفعہ پوچھا تھا، پتہ نہیں کیوں شکی تھی میں. 2018 کے اکتوبر نومبر کی بات، مجھے نہیں یاد، گرمی تھی سردی تھی. تو ایسے عمر اللہ نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ کسی دن خان صاحب کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو تو خان صاحب کے ساتھ کون کھڑا رہے گا؟ پتہ کیا کہتا ہے ایک میں ہوں گا اور یہ باقی بیوقوف پٹھان. میں نے کہا بیوقوف پٹھان کیوں بولا ہے؟ کہتا ہے کیونکہ تم لوگ جذباتی ہو. کہتا ہے یہ شہریار کھڑا ہوگا، یہ علی محمد کھڑا ہوگا، تم دیکھ لینا یاسر کیسر. میں نے کہا نہیں کیا کہہ رہے ہیں. اس کی بات 100% صوفیوں والی نکلی. تو عمر کی بیوی میری اچھی دوست بھی ہے، اس نے بھی بہت قربانی دی ہے. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، ہم جو جہاں کھڑے ہیں نا، بغیر امتحان کے ہاں کوئی نہیں آ سکتا. مجھے نہیں پتہ کہ اللہ نے پاکستان کی قسمت میں کیا لکھا ہے، بٹ یہ ملک 27 رمضان کو بنا تھا. بے شک اس میں کرسچنز ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، سب ہمارے بھائی بہن ہیں. لیکن آئی تھنک کہ اس ملک کو اگر آپ نے حقیقی آزادی دینی ہے، بیرونی آقاؤں سے فارغ کرنا ہے، قربانی کے بغیر بھائی یہ نہیں ہوگا. آخری سوال میری طرف سے، کیا عید کے بعد تحریک انصاف مزاحمتی سیاست کی تیاری کر رہی ہے، مزاحمت شروع کرنے جا رہی ہے؟ ابھی ہم نے کون سی مفاہمت کی ہے جو بعد میں مزاحمت کریں گے؟ دیکھیں ابھی خان صاحب کی 3 شرطیں. اسٹولن مینڈیٹ واپس چاہیے، ہمارے سارے بچے بچیاں، خواتین، بزرگ، بوڑھے جو جیلوں میں ہیں ان کے اصلی کیس کریں، ایف آئی آر کرے. پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا. اگر گنہ گار ہوئے تو سزا دے دیں، جب نہیں کیا تو کیوں بند کیا ان کو. اور تیسرا، جو ہمارے بچوں کے بے گناہوں کے ملٹری ٹرائلز ہو رہے ہیں، غلط سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کو ریورس کرنا ہے. کیونکہ ہم نے پاکستان نے کمٹمنٹ کی ہوئی انٹرنیشنل کہ ہم ملٹری ٹرائل سویلینس کی نہیں کر سکتے. وہ آپ کے آئی سی سی پی آر میں ہے. تو ہم کیسے انٹرنیشنل لا جو ہم نے سائن کیا اس کے خلاف جا رہے ہیں؟ EU بھی چپ ہے اس پہ. تو یہ خان صاحب کی 3 کنڈیشنز، اس کے بعد خان صاحب کی کنڈیشنز مانی جائیں گی. شاندانہ گلزار، گزشتہ روز طارق فضل چودھری نے اور ان کے ایک ساتھ وکیل تھے، انہوں نے عقیل ملک صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ سڑک اور بڑک کی سیاست نہیں چاہیے، آپ آئیں مل کر پاکستان کی خدمت کریں. کیا کمنٹ کریں؟ 3 شرطیں. اسٹولن مینڈیٹ واپس کریں، فارم 47 والے واپس جائیں گھروں میں، فارم 45 والے اسمبلی میں بٹھائیں، ہمارے بے گناہ بچوں کو جیلوں سے نکالیں، ملٹری ٹرائلز والے بچوں کو. مفاہمت ایسی ہوگی کہ یہ بھول جائیں گے. ہم اپنے سارے ہاکس کو سائڈ لائن کر دیں گے، صرف ڈبز کو آگے نکالیں گے. جو پیس نکس ہم جسے بولتے ہیں، علی محمد ہے، اسد کیسر ہے، سب کو آگے نکالیں گے. لیکن بشرط یہ کہ آپ انسانیت کا مظاہرہ کریں. آپ تھوڑا آگے آئیں، تھوڑا ہم آگے آئیں گے، ہو جائے گا. عدالتوں پہ دباؤ کے اوپر جب پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح عدالتوں کے اوپر دباؤ نہیں ہونا چاہیے، ججز کا جو آئینی حق ہے وہ اپنا بینچ اپنی مرضی سے بنا سکتا ہے سپریم کورٹ. تو یہ پی ٹی آئی کیوں کر رہی ہے؟ انہوں نے یہ سوال کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سوشل میڈیا ہو یا اپنی کسی بھی جگہ پہ عدالتوں پہ دباؤ ڈال رہی ہے جو کہ غیر آئینی، غیر قانونی اقدام. ہمیں رائے کی اجازت ہے. ہمیں آپ کا آئین جب تک تھوڑا بہت بیچارہ زندہ ہے، ہمیں بولنے کی کھلی اجازت ہے. اور جو ججز نے خود خط میں لکھا کہ ہمیں فل بینچ چاہیے، ہمیں جوڈیشل کمیشن فل چاہیے. تو جب جو جج کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، جو جج کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ، میری بیوی کے ساتھ، میرے بہنوئی کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس کے جج کے حمایت میں بولوں؟ میں بولنا بھی چھوڑ دوں، پھر رہ کیا گیا اس ملک پہ؟ آگے کہہ دیں گے سانس لینا بھی چھوڑ دو، یہی رہ گیا نا. اچھا، آج کل مروت کے خلاف ایک تو ان کو فوکل پرسن سے ہٹا دیا ہے. نہیں ہٹایا، وہ میں نے چیک کیا، ایسے ہی ہے. آپ بیرسٹر گوہر کی کل ویڈیو دیکھ لیں. جی، یہ آپ کے میڈیا سیل، پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا سیل کی جانب سے بھی جاری ہوا ہے جی اسٹیٹمنٹ، اور اس کے ساتھ ان کے خلاف مختلف سوشل میڈیا پر پارٹی کے اندر سے لوگ ان کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مختلف ان پر الزامات لگا رہے ہیں. چلیے لیٹ می پٹ اٹ دس وے. ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو خانسٹس ہیں، خان کے سپاہی ہیں. کچھ لوگ پی ٹی آئی سیاسی پارٹی میں ہیں. شیر افضل صاحب خان کا سپاہی ہے، بس سمپل از دیٹ. موسٹ ویلکم. اگر تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آتی ہے تو کیا اپنی جو ماضی میں کی ہوئی غلطیاں تو نہیں دہرائے گی؟ بچے دیکھیں، انسان چاہے وہ خان صاحب ہو چاہے وہ ہم سب غلطیوں کے پتلے ہیں. اس لیے تو اللہ کہتے ہیں میں رحمان رحیم ہوں، معاف کروں گا.
لیکن آپ کوئی ایسی غلطی کرے جو بدنیتی پہ مبنی ہو, عوام کے ساتھ دشمنی کرے, اس کی تو کوئی معافی نہیں ہے. اب ارشد شریف کی کوئی معافی دے سکتا ہے, ضلع شاہ کی کوئی معافی دے سکتا ہے, ان چیزوں کی معافی نہیں ہے. ہاں, ساؤتھ افریقہ کا جو ماڈل تھا کہ ملک ٹوٹنے سے بچانا ہے, آپ نے جو خان صاحب نے ہمیں جیل میں 2 دفعہ بولا کہ ہم نے یہ ملک دوبارہ بنگلہ دیش نہیں بننے دینا, ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کریں گے, لوگ سچ بولیں گے کہ ہاں میں نے یہ کیا, میں نے یہ جرم تمہارے خلاف کیا. ہمارے 4 بچے ہیں کے پی میں جن کی ٹانگیں کٹ کے آئی ہیں جیل سے 9 مئی کے بعد, ان کو گولیاں لگی, پھر ان کو اسپتال نہیں لے کے جاتے تھے. جہاں سہیل نہیں, وہ اس کی ٹانگیں کٹی تو شہید ہو گئے ریحان زیب. لیکن ہمارے بچوں کی جو ٹانگیں کٹی ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ 25-26 سال کے نوجوان ہیں, ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کو پہلے گولی پڑی ہے, جیل لے گئے, ٹانگیں گینگرین ہو گئی ہیں. سہیل خان ہمارا بچہ بٹاگرام سے, اور پھر اس کو جیل میں لے گئے تو پھر اس کی ٹانگ کٹ گئی. تو یہ چیزیں, یہ گناہ ہے عوام کے خلاف, اس پہ تو بات ہوگی, ورنہ پھر کیا ہوگا؟ لوگ بدلہ لیں گے, پولیس سے لیں گے, کس سے لیں گے؟ کیوں نہیں پولیس سے؟ ہماری پولیس بھی تو ہماری ہے نا. ہم نے امن و امان اس ملک میں پاکستان کے ساتھ, میری والدہ پہ 3 دفعہ ریڈ کیا. اب اگر میں بدلے لینا شروع کر دوں, یہ ملک کہاں جائے گا بچے؟ بدلے کی آگ تو ملک کو بھسم کر دیتی ہے. ہمیں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ سوچنا پڑے گا, دل بڑا کر کے, سوچ بڑی کر کے, کہ کیا میں اور ایک آرڈنری بندے میں اتنا فرق تو ہو نا کہ میں اگر 80,000 ووٹ لے کے آئی ہوں تو لوگوں کی مجھ سے ایکسپیکٹیشن تو نہیں ہے کہ میں آ کے ہلاکو خان بن جاؤں. وہ کہتے ہیں ہمیں بجلی دو, گیس دو, پانی دو, اسکول دو, اسپتال دو. تو بدلے کا مزہ تو بہت ہے, لیکن پھر بدلہ کہاں روکے گا؟ اچھا شمدانہ گلزار صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی رونا رونی اپنی حکومت میں جو ہے وہ جنرل کرنیل جو ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ شہریار افریدی بھی ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کی الزام نہیں لگا رہے بیٹا, فائلیں ہیں. اچھا چلیں فائلیں ہیں. اب جو ہے آپ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ موجودہ حکومت کر رہی ہے. اگر یہ حکومت جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد یہ کہے گی کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا, کہیں اور سے یہ ہوا تھا, تو یہ سلسلہ کیسے تھمے گا؟ دیکھو بچے, جہاں تک شہریار افریدی کی بات ہے, آپ کا اے این ایف ہیڈ ہی کرنیل اور جرنیل کرتے ہیں, اس میں سویلینس کا کام نہیں ہے. ڈرگز پاکستان کے لیے ایک عذاب الہی ہے, اس کو ختم کرنا ہوگا. اور آپ کی جو سب سے اسٹرانگ قوت ہے فوج پاکستان, وہ اسے ڈیل کرتی ہیں. ٹھیک, میں لان تان نہیں کری, میں آپ کو حقائق بتا رہی ہوں, فائلیں کھول کے دیکھ لیں. دوسری بات, وہی میں شہریار کا انٹرویو دیکھ لیں. جہاں تک بچے ظلم کی بات ہے, چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ اے ظلم کرتا ہے یا بی کرتا ہے, سی کرتا ہے, جو ایک کامن سینس بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی کا خون بہا رہا ہے. ابھی نندن کو کسی نے کچھ نہیں کہا, کلبھشن کو چائے پلا, کلبھشن کو پتہ نہیں وہ ہے بھی کدھر, ابھی نندن کو چائے پلا کے ہم نے واپس کر دیا. اور ہمارے پاکستانی بچوں کو پیٹ رہے ہیں, جیلوں میں مار رہے ہیں. یہ عقل کی بات ہے؟ اس سے بھی ذرا بیسک بات کرتی ہوں. پیپلز پارٹی کا جب بڑھتا ہے خون پاکستانی بہتا ہے, نون والے کا جب خون بہتا ہے پاکستانی خون بہتا ہے, پولیس والے کا خون بہتا ہے تو پاکستانی پولیس خون ہے, فوجی کا خون بہتا ہے. تو ہمارے, میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو 76 سال سے اتنا بٹور کے یہ اہل تشیع, یہ اہل سنہ, یہ بریلوی, یہ پٹھان, یہ پنجابی, یہ چیزیں اب ختم کرنی ہیں. جب یاد رکھو, یہ چیزیں جب ختم ہوگی نا, یہ فرق, دکانیں لوگوں کی بند ہو جانی, بڑے بڑے لوگوں کی. تو یہ میں سمجھا رہی ہوں کہ اگر فرقوں پہ, شرطوں پہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکروں میں زندہ رہے, یہ پاکستان نہیں ٹھیک ہو سکتا. یہ بتا رہی ہوں. عدلیہ کتنی فیصد آزاد ہے؟ بچے ان کو خط ہی پڑھ کے آپ دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا شمدانہ آپ کا بھی سوال تھا, آپ کا بھی تھا کہ جو اس وقت صدر ہیں دوسرے کیا نام ہے آصف زرداری صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جو جیل ہے وہ بڑی یونیورسٹی ہے, اور وہاں سے جو ہے جب بھی کوئی باہر آتا ہے تو بڑا اچھا بچہ بن کے باہر آتا ہے. تو کیا اب عمران خان اگر رہا ہو کے آتے ہیں تو واقعی اچھے بچے بن کے رہیں گے؟ خان صاحب پہلے ہی اچھے بچے تھے, ہم ہمیشہ ان سے روتے تھے کہ سر آپ لوگوں کو نہیں پہچانتے, اب مردم شناس نہیں, ہر کسی کو معافی دیا کرتے تھے. خان صاحب سے تمہاری بچپن سے یہ لڑائی ہے کہ سنتے نہیں تھے ہماری, بس ہر کسی کو معاف کرو, درگزر کرو. تو وہ اور کتنا اچھا ہوگا, ولی بنانے کا چکر ہے. تو ٹھیک ہے, آپ نے بھی سوال تھا بیٹا. آپ نے بھی میم کو یونیورسٹی سے سیکھا ہے جو آصف زرداری کی یونیورسٹی ہے؟ بچے میں نے تو یہی سیکھا کہ جب میں جیل گئی, مجھے ٹھیک ٹھاک, میں نے پہلے 1-2 انٹرویوز بتایا, میں تو بددعائیں پڑتی تھی جیل میں کہ اگر تم نے پریس کانفرنس کی, تم نے خان کو چھوڑا تو میں بددعائیں دیں گے. میں نے کہا جی نہیں کر رہی پریس کانفرنس, اس لیے تو جیل میں بیٹھی ہوئی ہوں. تو مجھے تو, ہمارا تو کیس قسمت تھی کہ بابر ستار صاحب اور ان کے ساتھ لگ گیا, اور پھر شیر افضل مروت صاحب نے میرا اور شہریار کا کیس کیا. یہ واحد 3 MPO کا کیس ہے جو 6 مہینے چلا ہے. سو دیکھیں بچے, ہمیں اس ملک کے لیے سوچنا ہے, بڑی سوچ رکھنی ہے. اور اب ایک بندہ جو مہینے کا 20-25 ہزار کما رہا ہے, اب اس سے نہیں کہہ سکتا کہ تم ملک کے لیے سوچو. وہ اپنی فیملی پوری کر لے, اپنے بچے پوری کر لے, اسکول اسپتال اس 25,000 میں کروڑ, مطلب کیا کیا وہ کرے گا. دا پوائنٹ بینگ ناؤ کہ کیا ہم آگے سوچ رہے ہیں 5 مہینے کا, کیا ہم 25 سال کا سوچ رہے ہیں. اچھا میم ایک آخری سوال لے لیجیے گا کہ جس طریقے سے آپ
तहरीक इंसाफ के जो कैदीन हैं वो बात करते हैं कि बैरूनी साजिशें हमारे खिलाफ हो रही हैं। हाँ हाँ, पार्टी के अंदरूनी मामलात, अगर जैसे लास्ट टाइम नईम पंजोता साहब ने एक ट्वीट किया था तहरीक के हवाले से, तो जिसपे अहमद खान साहब ने एक टीवी शो में बैठ के ये कहा था कि मैं उनको नहीं जानता वो कौन है। तो आप नहीं समझती कि अगर अंदरूनी मामलात इस तरह टीवी पे बैठ के बातें की जाए, फिर उस पर शिकवा किया जाए कि मीडिया डिस्कस करता है, ये पहले अपनी इस्तेलाहात की ज़रूरत है। अगर वो नहीं करेंगे तो दूसरों पे आप शिकवा ना करें कि लोग इसको डिस्कस करते हैं। बच्चे, मैं जब केपी जाती हूँ, मैं आधे से ज़्यादा अपने MPs को नहीं जानती। माशाल्लाह हमारे 93 MPs है, शर्म के हमारे सलाम सबको कर रही होती हूँ, बिकॉज कोई बटाग्राम से, कोई स्वाद से, दिल से मेरी क्या सलाम दुआ है उनके साथ। मैं आ रही हूँ जवाब पे। दूसरे बच्चे, PTI की तो एक रवायत रही है, जब खान साहब ने असद उमर को एज फाइनेंस मिनिस्टर हटाया था, हम सब ने ठीक ठाक खान साहब से ज़िद व बहस की थी। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरी रवायात हैं PTI में। आप पीपल में नून में कोशिश तो करो टू आर्ग्यू विद द बॉस, पता चल जाएगा। यहाँ पे तो हमने अपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ लड़ाइयाँ करते थे कि सर दिस इज़ नॉट ऑन, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। लेट देयर बी डेमोक्रेसी, लेट इट कम आउट। मीसनों की तरह कलीन के अंदर हर चीज़ डाल दो कि नहीं जी सब कुछ ही अच्छा है, क्यों झूठ बोले। जो चीज़ है सो है, और रमज़ान के महीने में जो झूठ बोले बच्चे, वो तो फिर अल्लाह भी उसको नहीं माफ़ करेगा।